بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان کے مشیر خاص ہیں اوورسیز پاکستان کے، انہوں نے کراچی کا وزٹ کیا ہے اور EOBI کے ہیڈ آفس میں ملاقاتیں کی ہیں، وہاں کی صنعت کاروں کو ملے ہیں اور وہاں پر انہوں نے کیا بڑے بڑے ڈسیزن لیے ہیں، کیا تازہ ترین خبر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، ان تمام احباب سے استدعا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ سمندر پار پاکستانی و انسانی ترقی وسائل محمد ایوب آفریدی، جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، اور انہوں نے جو ہے کراچی کا دورہ کیا ہے اور صنعت کاروں اور EOBI کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کے حل کے لیے انہوں نے اقدامات کیے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے صنعت کاروں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور صنعت کاروں کے ساتھ ملاقاتوں میں کیا کیا طے پایا ہے۔ وہاں پر ایک کاٹی ہے، کاٹی ایک تنظیم کا نام ہے، یہ صنعت کاروں کی تنظیم ہے۔ انہیں کہا ہے کہ جناب آپ سفارشات تیار کریں، اور کمیٹی جو بنائی ہے اس کو بھی کہا ہے کہ وہ سفارشات تیار کرے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہاں پر کنٹریبیوشن کا ہے، اس حوالے سے انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں، اور اسی طرح جو ہے کچھ اور EOBI کے ایشوز تھے ان کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے وہاں پہ۔ یہ جناب جب انہوں نے کراچی کا دورہ کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ EOBI اور صنعت کاروں کے درمیان قانونی چارہ جوئی کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوششیں شروع کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے پھر کیا کیا، ایک کمیٹی قائم کی اور انہوں نے کہا ہے کہ صنعت کاروں اور EOBI کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دیتے ہیں۔ کاٹی کی مشاورت سے کمیٹی سفارشات تیار کر کے وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کرے گی۔ EOBI اور صنعت کاروں کے درمیان قانونی چارہ جوئی کے مسائل کے خاتمہ کے لیے مشترکہ لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے انسانی وسائل جمعرات کو کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈر اینڈ انڈسٹری یعنی کاٹی میں منعقدہ ظہرانے سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر کاٹی کے صدر سلیمان اسلم، کائٹ کے CEO زبیر چایا، قائمہ کمیٹی کے چیئرمین زاہد سعید، سینئر نائب صدر ماہین سلمان، نائب صدر فرخ قندھاری، سابق صدور سلیم الزماں، گلزار فیروز، جوہر قندھاری، احتشام الدین، SM یحییٰ، EOBI کے چیئرمین شکیل احمد منگنیجو، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر جاوید شیخ اور فیصل مرتضیٰ سمیت کاٹی ممبران کی بڑی تعداد موجود تھی۔ محمد ایوب آفریدی نے کہا کہ ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے EOBI میں صنعت کاروں کا حصہ جمع کرانے میں درپیش مسائل کو دور کرنے کے لیے ایک میکانزم تیار کرنے کی ضرورت ہے جسے دونوں فریقین مشاورت سے تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم سے کاٹی کی تجویز کے مطابق مشورہ دوں گا کہ وہ ہفتہ میں ایک دن کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مقرر کریں تاکہ ملکی معاشی مسائل پر بات ہو سکے اور معیشت کی بہتری کی راہ ہموار ہو۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے کا اختیار ملا ہے۔ میں نے ایک طویل عرصہ پاکستان سے باہر گزارا، مجھے علم ہے کہ لوگ کس طرح پیسے جمع کر کے بیرون ملک روزگار کے لیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کو 3 لاکھ روپے تک قرضہ دے رہے ہیں تاکہ جو بیرون ملک جانے کے اخراجات پورے کر سکیں۔ اس سے قبل کاٹی کے صدر سلیمان اسلم نے وزیر اعظم کے مشیر برائے سمندر پار پاکستانی و انسانی وسائل کو کاٹی آمد پر خوش آمدید کہا۔ انہوں نے کہا کاٹی ملک کا سب سے بڑا صنعتی زون ہے جہاں پاکستان کے سرفہرست ایکسپورٹرز موجود ہیں۔ صدر کاٹی نے کہا کہ صنعت کاروں اور ملازمین کے درمیان مسائل کے حل، خاص طور پر سمندر پار پاکستانیوں کے لیے وزیر اعظم کے مشیر کی بہت خدمات ہیں۔ سلیمان اسلم نے کہا کہ حکومت EOBI اور صنعتوں کے درمیان مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے۔ صدر کاٹی نے کہا کہ صنعت کار بھرپور تعاون کے لیے تیار ہیں تاہم ملازمین کے مسائل کے حل باہمی مشاورت سے کیا جائے۔ کائٹ کے CEO زبیر چایا نے کہا کہ ماضی میں EOBI کا ادارہ بہت شاندار تھا، سسٹم اور ریکوری بروقت تھی، لیکن 2016 کے بعد یہ ادارہ سیاست کا شکار ہو گیا۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اور وفاق کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا۔ یہ ادارہ کس کے ماتحت آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ 2016 کے بعد صنعت کاروں اور EOBI کے درمیان قانونی چارہ جوئی کا سلسلہ شروع ہو گیا
بے شمار مقدمات اس وقت زیر التوا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان مسائل کو فوری طور پر حل کرے۔ تقریب سے کاٹی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین اور سابق صدر زاہد سعید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق کراچی کا ملکی ایکسپورٹ میں 52% حصہ ہے، لیکن کراچی کو اس کا جائز حق نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کاروں کا سب سے بڑا مسئلہ EOBI کی کنٹریبیوشن ہے۔ 10 سال سے مقدمات زیر التوا ہیں۔ 2016 کے بعد EOBI کے نوٹسز کو عدالت نے بھی مسترد کر دیا، لیکن معاملات ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ اور انہوں نے کہا کہ چیئرمین EOBI صنعت کاروں سے بہت تعاون کرتے ہیں، لیکن مسائل کا انبار اتنے ہیں کہ اس میں وفاقی کابینہ کی منظوری لازمی ہے۔ تو انہوں نے وزیر اعظم کے مشیر محمد ایوب آفریدی سے درخواست کی کہ وہ کمیٹی تشکیل دیں جس کی تجاویز وفاقی کابینہ سے منظور کرا کر زیر التوا جو مقدمات ختم کرنے اور متنازع کنٹریبیوشن کے لیے حل نکالیں۔ تو جناب یہ تھا اس کا حال، اور جو اس میں اہم بات سامنے آئی ہے وہ تھا جی کنٹریبیوشن، یعنی وہ کنٹریبیوشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ کنٹریبیوشن ہم اس وقت صورت میں دیں گے کہ اگر اس پر کوئی لاہ عمل تیار ہو جائے۔ اب لاہ عمل کیسے تیار ہوگا جب تک یہ طے نہیں ہو جاتا کہ یہ ادارہ صوبے کا ہے یا یہ ادارہ جو ہے وفاق کا ہے۔ اب وفاق جو ہے، اگر یہ وفاق کا ادارہ ہے تو پھر وفاق کو کنٹریبیوشن ملنا چاہیے، اگر یہ صوبے کا ادارہ ہے تو پھر صوبے کو کنٹریبیوشن ملنا چاہیے۔ 2016 کے بعد انہوں نے کہا کہ 10 سال سے مقدمات زیر التوا ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ بات بھی درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ EOBI کے جو حکام ہیں انہوں نے کیسز کو سنجیدہ ہی نہیں لیا، ان کے وکلاء نے سنجیدہ نہیں لیا، اور یہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ مقدمات قائم ہو گئے تھے تو مقدمات قائم ہونے کے فوراً بعد معاملات کو سنجیدگی سے لیا جاتا۔ اب 2016 کے بعد 2022 یعنی 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک مقدمات جو ہے وہ وہیں کے جوں کے توں پڑے ہوئے ہیں۔ اور 2014 میں آپ کے علم میں ہے کہ صوبائی قوانین جو ہے وہ پاس ہوئے تھے، یعنی سندھ حکومت نے 2014 میں EOBI ایکٹ 2014 منظور کیا تھا، اور اس کے بعد سے ابھی تک یہ معاملات جو ہے وہ ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں۔ اب کنٹریبیوشن پہ اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کنٹریبیوشن 13,000 روپے پہ دینا ہے، وہ کہتے ہیں کنٹریبیوشن جو ہے وہ پہلی تنخواہ پہ دینا ہے، آدھے پہ دینا ہے، 120 روپے دینے ہیں، 420 روپے دینے ہیں، 720 دینے ہیں۔ اب اسی پہ جو ہے ابھی تک شدید قسم کا اختلاف ہے، اور یہ بھی ساتھ کے جناب منیمم تنخواہ کے مطابق جو ہے وہ کنٹریبیوشن دیا جائے۔ ابھی تک جو ہے وہ معاملات کو سنجیدہ نہیں لیا، اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ جو 13,000 روپے کا معاملہ تھا کہ 13,000 روپے پہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ جاری کیا جائے، صنعت کار آپ کے وہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب ایوب آفریدی صاحب نے کراچی کا دورہ کیا ہے تو انہوں نے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے، دیکھتے ہیں کہ مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بہرحال انہوں نے EOBI کی پینشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اس میں اضافے کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، تو وہ تو صنعت کاروں کو ملنے آئے، صنعت کاروں کو ملے اور EOBI کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا اور کھایا پیا شیلڈیں لی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ چلتے بنے، اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن چیئرمین شکیل احمد منگنیجو صاحب نے جو ہے ایک کوشش کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی کوشش کیا ہے۔ شکیل احمد منگنیجو صاحب جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ بڑے دیانتدار اور شریف آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک کوشش کی ہے، وہ بڑی پازیٹیو کوشش ہے، وہ ہے EOBI کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کیا کہا ہے دیکھتے ہیں۔ تمام اداروں سے ملازمین کا ڈیٹا اکٹھا کرنے اور EOBI پینشن کے طریقہ کار کو آسان اور سہل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بات کو ممکن بنا رہے ہیں کہ مستقبل میں مرحوم ملازمین کی بیواؤں اور ریٹائر ہونے والے ملازمین کو EOBI کے دفاتر کے چکر نہ کاٹنے پڑے۔ اس بات کا اظہار امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کے چیئرمین شکیل احمد منگنیجو نے سیکرٹری جنرل ایپنک اور کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر شکیل یامین کانگا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر DG آپریشن جاوید شیخ بھی موجود تھے۔ شکیل یامین کانگا نے چیئرمین کو بتایا کہ انتقال کر جانے والے صحافیوں کے لواحقین، خاص طور پر بیواؤں کو EOBI پینشن کے حصول کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو EOBI کے دفاتر کے چکر لگاتی رہتی ہے، لیکن عملہ ان کے مسائل کے حل نہیں کرتے۔ ادارے ملازمین کی جانب EOBI کی کاٹی گئی رقم اور EOBI میں جمع نہیں کرا رہے۔
جو ادارے اپنے ملازمین کو EOBI کے دائرہ کار میں نہیں لا رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ EOBI اس سلسلے میں قانون سازی کے لیے حکومت کو اپنی تجاویز بھیجے۔ چیئرمین EOBI نے کہا کہ ہمیں بے پناہ مسائل کا سامنا ہے، ہمارے لوگ اداروں میں جاتے ہیں لیکن انہیں ڈیٹا نہیں دیا جاتا، اداروں کو EOBI سے رجسٹر نہیں کرایا جاتا۔ EOBI کے ماتحت اداروں میں کئی ہزار ملازمین ہیں لیکن کسی ایک کو بھی رجسٹر نہیں کرایا جاتا۔ ہم ایک حکمت عملی بنا رہے ہیں جس کے تحت تمام اداروں کے ملازمین کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، جس کے تحت پینشن کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی آسان ہو جائے گا۔ مرحومین اور خاص طور پر بیواؤں سے متعلق ہماری حکمت عملی ہے کہ انہیں پہلی فرصت میں پینشن ادا کی جائے اور انہیں دفتر کے چکر نہ کاٹنے پڑیں۔ تو جناب یہ شکیل احمد منیجو صاحب کی جو کوشش اور کاوش ہے یقیناً بہت پازیٹیو ہے، بہت مثبت ہے، اس سے بہتری آ سکتی ہے۔ EOBI کے ادارے میں بہتری کی ضرورت بھی ہے، بے پناہ مسائل ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ EOBI کی پینشن میں اضافے کا ہے، کیونکہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ان 2 سالوں میں لوگ مرنے پہ آ گئے ہیں، خودکشیوں کے پہ آ گئے ہیں اور بہت برا حال ہے۔ مہنگائی نے انسان کے جینا دوبر کر رکھا ہے۔ تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو اگر EOBI کی پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا تو یقیناً یہ بہت لاسفل ہوگا، بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ پہلے بھی بہت تاخیر ہو چکی ہے، اب مزید تاخیر جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جائے گی۔ میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے اگر EOBI کے بزرگوں کی پینشن میں فی الفور اضافہ نہ کیا تو اس کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب EOBI کے بزرگوں کی دعائیں ہی اس کو بچا سکتی ہیں اور اس نے اضافہ نہیں کیا اور آپ نے دعائیں نہیں دیں، رزلٹ یہ نکلا ہے، بلکہ آپ کی بد دعائیں اس کو اب لے ڈوبیں گی کہ اس کے جو 12 ارکان اسمبلی ہے انہوں نے واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے، اور اس میں انہوں نے جو پلی دی وہی مہنگائی کی، ناانصافی کی، فائنینشیل کرائسس کی کہ جناب یہ حکومت نااہل وزیر اعظم ہے، نالائق وزیر اعظم ہے، جاہل اعظم ہے، لہٰذا جو ہے کسی طور پہ رعایت جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ہاں اب بھی ٹائم ہے اس کے پاس، آپ کی دعائیں اس کو سدھار سکتی ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ پینشن میں اضافے کا نوٹیفیکیشن کرے، وغیرہ پھر دم مسکل اندر تو ہو ہی رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔